الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عید الفطر کے موقع پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک عنوان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا. چونکہ وقت محدود ہونے کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہو سکی، اس لیے مناسب سمجھا کہ اسی عنوان کے تحت مزید چند گزارشات مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائیں. خلاصہ کلام یہ تھا کہ تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ برے اخلاق، بری عادات اور برے ماحول کو اچھے اخلاق، اچھی عادات اور پاکیزہ ماحول سے تبدیل کر دینا. اس چیز کا نام تربیت ہے. اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ ذمہ داری ہم پر عائد کر دی ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ سے بچانا کب ممکن ہوگا؟ کہ جب عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت سب دین کے تابع ہو. تو اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ والدین کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کا اہتمام اور انتظام کریں. اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ تربیت کی عمر کیا ہے، یعنی کس عمر سے ہم اولاد کی تربیت شروع کر سکتے ہیں. تو ظاہری طور پر تو جب بچے کے اندر تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور تھوڑا سا شعور پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ اس کی تربیت کی عمر شروع ہو جاتی ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک جملہ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو میڈیکل سائنس کے مطابق مزید آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ بچہ شکم مادر میں بھی وہ ساری چیزیں سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے جو اس کی ماں دیکھ رہی ہے، کر رہی ہے، بول رہی ہے، سن رہی ہے. بہت عرصہ پہلے ایک تحقیق میری نظر سے گزری جو میں نے کہیں پڑھی تھی یا کہیں سنی تھی کہ انہوں نے ایک تجربہ یہ کیا کہ کچھ ایسی خواتین جو پریگننٹ تھیں، جن کے ہاں بچوں کی پیدائش متوقع تھی، تو ان میں سے کچھ خواتین کو منتخب کیا، 2 حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا. بعض خواتین کو ایسے ماحول میں رکھا جہاں پر بالکل سکون تھا، خاموشی تھی، اطمینان تھا، اور بعض خواتین کو میوزک کے ماحول میں رکھا. اب جب ان سب کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی تو جب بچے روتے تھے تو وہ جو خواتین جن کو خاموشی اور سکون کے ماحول میں رکھا گیا، جب ان بچوں کو اس ماحول میں لے جایا جاتا بچے چپ ہو جاتے. اور جن بچوں کو وہ میوزک والے ماحول میں رکھا گیا تو ان بچوں کو ان کی ماؤں کو جہاں پر رکھا گیا، جب ان بچوں کو اس ماحول میں لے کے جاتے تو وہ بچے میوزک کی آواز سن کر چپ ہو جاتے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ تمام کی تمام چیزوں کو محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ مجھے یہ بات ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی بتلائی. تو بہرحال میرا جو عرض کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حقیقت میں تربیت کی عمر، تربیت کا وقت جو ہے وہ تب سے شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ بھی بچوں والے ہو جائیں تو آیا اس وقت بھی ان کی کوئی تربیت کی عمر باقی رہتی ہے یا تربیت کی عمر باقی نہیں رہتی؟ تو یہ سوال ہمارے استاد صاحب سے ایک بڑے مجمع میں کیا گیا تو استاد صاحب نے اس کا بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. وہی میں جواب آپ کے سامنے پیش کر دے دوں. انہوں نے فرمایا کہ آپ کے جواب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مزاح کی بات ارشاد فرمائی ہے. آپ حضرات یہ پہلے بھی سن چکے ہیں، آپ کے اذہان میں بھی ہوگی یہ بات. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مجھے کہیں سفر پر جانا ہے تو مجھے ایک اونٹ عنایت فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم آپ کو اونٹ تو نہیں دیں گے، البتہ اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کے بچے کو لے کے میں کیا کروں گا؟ میں نے تو سفر پہ جانا ہے، اونٹ ملے گا تو سفر پہ جاؤں گا، اونٹ کے بچے کے ساتھ میں کیا کروں؟ میں کیسے اس کو سفر پہ لے کے جاؤں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی بچے، چوہدری صاحب سے پوچھ لیں، ضرورت نہیں ہے ویسے، آج مجمع بھی کم ہے۔ جی نہیں ٹھیک ہے، بہترین ماحول ہے۔ اچھا کیا میں بات کر رہا تھا؟ ہاں، تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی بچے اگر بوڑھے بھی ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے تو وہ بچے ہی ہیں نا۔ بچہ چاہے 60 سال کا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی ماں کے لیے تو وہ میرا پتر ہی ہے نا، میرا شہزادہ ہی ہے نا، میرا سونا ہی ہے نا، اس کے باپ کی تو وہ آنکھوں کا تارا ہی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بچے اگر بوڑھے بھی ہو جائیں اور اس وقت بھی وہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے جس کو آپ غلطی سمجھ رہے ہیں، تو ان کو اس وقت بھی سمجھائیں، اس وقت بھی ان کی تربیت کریں۔ تو تربیت ختم نہیں ہو گئی، تربیت جو ہے وہ ہر وقت جاری و ساری ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آج میں نے جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی تھی وہ اس حوالے سے ہے کہ اس وقت جو یہ موجودہ دور ہے، اس وقت اولاد کی تربیت کے حوالے سے دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ دو چیلنجز ہیں بڑے بڑے، ویسے تو اور بھی کئی ہیں لیکن بڑے بڑے چیلنجز دو ہیں، ایک بے حیائی اور ایک گمراہی۔ کہ یہ ایسا ایک طوفان بے حیائی کا آ چکا ہوا ہے، ایک ایسا سیلاب امڑ آیا ہے گمراہی کا اور بے حیائی کا کہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی بچنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی بچنا ناممکن تو میں نہیں کہوں گا لیکن مشکل ضرور ہو چکا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ آج سے اگر کوئی 15-20 سال 25 سال یا چلے کوئی 30-35 سال یا 40 سال ہم پیچھے چلے جائیں، ماشاءاللہ بزرگ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، مجھ سے زیادہ وہ انشاءاللہ میری اس بات کی تائید بھی کریں گے کہ اس وقت تک پھر بھی لوگوں کے اندر ایک رکھ رکھاؤ تھا، ایک شرم تھی، ایک حیا تھی۔ مطلب بہت سارے معاملات ایسے تھے جو کھل کے سب کے سامنے نہیں بیان کیے جاتے تھے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ گناہ کرنا بھی چاہتا تھا یا کوئی بے حیائی کا کام کرنا بھی چاہتا تھا تو اس کے اندر پھر بھی کچھ ڈر تھا، وہ چھپ کے کرتا تھا، وہ سر عام سب کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا کرتا تھا، وہ سات پردوں میں چھپ کر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے یا کوئی مجھے دیکھ نہ لے، پھر بھی اس کے اندر ایک ڈر اور ایک خوف ضرور تھا۔ لیکن موجودہ دور میں یہ چیلنج اس حوالے سے ہے کہ اب وہ جو ایک ڈر اور ایک خوف اور ایک برائی کے برا ہونے کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، خاص طور پہ جب سے یہ بے حیائی کا آلہ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، ہر چیز ہماری دسترس کے اندر آ گئی، نیٹ ہماری دسترس کے اندر آ گیا، ہر چیز ہماری دسترس کے اندر ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ہم جس چیز کو بھی دیکھنا چاہیں ودن دا سیکنڈس ہم اس چیز کو سرچ کر کے اپنے موبائل فون کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ نوجوانوں کو اہتمام کرنا پڑتا تھا، کسی جمعرات کے جمعرات کسی ایک گھر کے اندر پلاننگ کرنی پڑتی تھی، سب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یار تیرے گھر والے کہیں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، وہ کوئی 8-10 دوستوں میں سے ایک دوست ایسا ہوتا تھا جو کہتا تھا یار آج میری فیملی نے کہیں جانا ہے، سارے میرے گھر آ جاؤ۔ وہ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی تھی کہ وہ کرائے پہ VCR لے آتے تھے، فلمیں لے آتے تھے اور کسی ایک دوست کے گھر بیٹھ کے جو ہے نا جی وہ دیکھ لی جاتی تھی، وہ بھی صرف جمعرات کی جمعرات۔ لیکن اب تو مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کہیں چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی دوست کے گھر کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے، آپ 1 منٹ کے اندر جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سرچ کریں، وہ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ دور میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں 2 بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا، ایک بے حیائی کا چیلنج ہے اور دوسرا جو ہے وہ گمراہی کا ہے۔ اور بے حیائی کے حوالے سے یاد رکھیے گا، پہلے بھی اس موضوع پر کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حیا اور ایمان
یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اٹھا لی جائے تو دوسری بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ حیا اٹھا لی تو ایمان رخصت ہو جائے گا، اور اگر ایمان رخصت ہو گیا تو حیا خود بخود رخصت ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حیا کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسا وصف ہے اسلام کا اور اچھے اخلاق کا کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ساری قبیح اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس چیز کا نام حیا ہے۔ اور دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، ان کے جو بھائی تھے نا وہ بڑے شرمیلے تھے، تو وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ زیادہ شرم و حیا نہ کیا کرو، زیادہ حیا نہ کیا کرو، ذرا تھوڑا سا بولڈ ہو جاؤ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل ہمارے بچوں کو ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ بڑا بولڈ ہے، جی وہ معذرت کے ساتھ وہ بولڈ نہیں ہے، وہ بے شرم ہے، بے شرم ہے، وہ بولڈ نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کیا فرما رہے ہیں اپنے دوست اپنے بھائی کو کہ بھئی تھوڑا سا بولڈ ہو جاؤ، تو یہ اتنی شرم و حیا اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ان کی سن لی تو ارشاد فرمایا کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان، کہ بھائی اس کو چھوڑ دو اس کی حالت پر، اگر وہ شرمیلا ہے تو اس کو شرمیلا رہنے دو۔ کیوں؟ فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا براہ راست اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر حیا ختم ہے تو پھر ایمان بھی ختم ہے۔ چنانچہ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ بھائی جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر بھائی تم آزاد ہو، اب تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ کرو۔ تو موجودہ دور میں والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کس طرح بچائیں۔ تو میں تو ہمیشہ اس موقع پہ یہی گزارشات عرض کیا کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس عنوان پر گفتگو کی ہے کہ بھائی اگر میرا بچہ رات کو 10-11 بجے کے بعد گھر سے باہر ہے تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ گھر سے باہر کیوں ہے، کہاں ہے وہ، اس کی کمپنی کیا ہے، اس کی سوسائٹی کیا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے رات 11 بجے کے بعد، بچے کا کام کیا ہے رات 11 بجے کے بعد گھر سے باہر جانا۔ میں اپنی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ میں 22-23 سال کی میری عمر تھی، میرے دوست ترلے منتیں کرنے کے لیے میرے گھر آیا کرتے تھے، جو میرے پرانے جاننے والے ہیں وہ میری اس کیفیت کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو مجھ سے یہی سوال پوچھا جاتا تھا جب میں اجازت مانگتا تھا نا گھر سے باہر جانے کی، جی میں نے باہر جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، واپسی کب ہونی ہے؟ یہ 3 بنیادی سوال، کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے اور واپسی کب ہے۔ تو جب ان تینوں سوالوں کے تسلی بخش جواب دے دیے جاتے تھے تب جا کر اجازت ملتی تھی کہ جی فلاں کے ساتھ جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے اور اتنی دیر میں واپسی ہو جانی ہے۔ آج ماں باپ کے اندر ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم بچے سے پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بھائی آپ والدین ہیں، بچوں کو آپ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ بچوں سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے بچوں کا ابھی یہ کچھ دن پہلے رزلٹ اناؤنس ہوا تو ان کے پرنسپل صاحب نے رزلٹ کے موقع پہ پہلی مرتبہ اردو میں تقریر کی، ویسے تو انگلش میں ہوتی ہے لیکن پہلی مرتبہ اردو میں، اور انہوں نے اس چیز کے دنیا دار آدمی ہے، کوئی دیندار نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، وہ کوئی عالم نہیں ہے، علامہ نہیں ہے، دنیا دار آدمی ہے، لیکن انہوں نے رزلٹ ڈے پر سارے والدین کے سامنے جو بات کہی وہ میرے دل کی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت جو ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے وہ یہ بن چکا ہوا ہے کہ والدین نے بچوں کے ساتھ دوستیاں قائم کر لی ہیں، یقیناً کریں اچھی بات ہے، آپ کی اولاد ہے، دوستی رکھنی چاہیے، لیکن وہ کہنے لگے جو ایک والد کا کسی زمانے میں ایک رعب اور دبدبہ ہوتا تھا نا وہ ہم نے ختم کر دیا۔ آپ نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے، وہ کیا فرمایا کرتے تھے اولاد کے متعلق، بھائی کہ نوالا سونے کا کھلاؤ لیکن نظر شیر کی رکھو، کہ بچہ تمہاری آنکھوں کے اشارے جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہو کہ میرے والد نے اس وقت مجھے یہ اشارہ کیا تو اس کا کیا مطلب ہے، میری والدہ نے اس وقت کیا اشارہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ حضرات بھی اس تجربے سے گزرے ہوں گے، گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تھا، مہمانوں کے سامنے جب کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی تھیں تو ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس میں سے ایک بسکٹ بھی اٹھا لیں، جہاں اٹھانے کی کوشش کی اماں جی کی فوراً ایک نظر بس یوں کر کے آتی تھی، ایسے اشارہ ہوتا تھا بس، اور سب کی دوڑیں وہاں سے لگ جایا کرتی تھیں۔ تو کیا
ہم اپنے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر سختی بڑی کی. بھائی میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو شکر گزار ہیں اپنے والدین کے. یقین مانے میں اپنے بچوں کو بھی یہی بات سمجھاتا ہوں کہ بھائی میں تو اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر یہ سختی رکھی. اگر وہ مجھ پر یہ سختی نہ رکھتے، میری اس انداز میں تربیت نہ کرتے، تو میں بھی آج کہیں لفنڈروں کی طرح ادھر ادھر پھر رہا ہوتا، یہاں نہ بیٹھا ہوتا. کہاں جا رہے ہو؟ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ واپس کب آنا ہے؟ آج 5 منٹ لیٹ تم مدرسے سے کیوں آئے ہو؟ تمہارا تو 12:30 بجے چھٹی کا ٹائم ہے، 12:40 پر تم گھر ہوتے ہو، آج 12:50 پر گھر کیوں آئے ہو؟ جب تک یہ سوالات والدین اپنے بچوں سے کرتے رہے، بچے بھی تیر کی طرح سیدھے رہے. میں خدا نہ خواستہ ہرگز کوئی یہ اس بات کی ترغیب یا تلقین نہیں کر رہا کہ آپ لٹھ پکڑیں اور جا کر اپنے بچوں کی دنا دن دنائی کرنا شروع کر دیں. میں یہ ہرگز یہ بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہم چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا کیسے ہے. بھائی بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بچوں سے پوچھا جائے، بچوں کی نگرانی کی جائے. بچے کو اگر آپ نے موبائل لے کر دے دیا ہے، آج کل ضرورت بن چکی ہوئی ہے، تو اس موبائل کی نگرانی بھی پھر آپ نے کرنی ہے. رات کو 2 بجے بچہ اگر موبائل پر ٹک 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 کر رہا ہے تو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت میرے بچے کا موبائل کے ساتھ کیا کام ہے. یہ اگر کسی کو میسج کر رہا ہے تو کس کو میسج کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ نظر میں نگرانی میں ہوگی، تب بچے سیدھے راستے پر رہیں گے. وگرنہ معاشرہ تو بھرا پڑا ہے بھائی. معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے مجھے اس کی تفصیل اور اس کی تشریح بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کسر اس موبائل نے پوری کر دی ہے، کچھ کسر ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے. ایسے واہیات قسم کے پروگرام، ایسے اخلاق باختہ پروگرام کہ انسان جو ہے وہ سوائے غصے سے مٹھیاں بھینچنے کے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ابھی رمضان میں میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، الحمدللہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کی بیماری ہے ضرور، وہ میں بھی استعمال کرتا ہوں. تو اس پہ بسا اوقات کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر نہایت افسوس ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ ایک پینل بیٹھا ہوا ہے علماء کا اور کچھ موٹیویشنل سپیکرز کا، تو خاتون وہاں پر فون کر کے سوال پوچھ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو حیران رہ گیا. میرا تو دل کرتا ہے کہ کاش کو تھوڑا سا اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا نا، میں اس ٹی وی چینل کو بند کروا دیتا. اچھا ان کا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب کوئی کالر ان کو کال کرتا ہے نا تو وہ کال ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے، وہ چند سیکنڈ کے وقفے سے جاتی ہے. پہلے آپریٹر اس کال کو سنتا ہے، اگر وہ ایسی کوئی چیز ہو تو پھر وہ وہیں پہ اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور آگے اس کال کو ٹرانسفر نہیں کرتے. میرے ساتھ یہ تجربہ، میں نے ایک دفعہ کال کی تھی، انہوں نے کہا جی پہلے ہم آپ کی کال سنیں گے بعد میں ٹرانسفر ہوگی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کوئی گالیاں تھوڑی نکالنی تھی. تو اب یہ جان بوجھ کے اس کال کو آگے فارورڈ کیا گیا، حالانکہ یہ کال آگے فارورڈ کرنے والی نہیں تھی. میں معاشرے کی اس وقت بگڑتی ہوئی صورتحال پر کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خاتون کیا کہتی ہے کال کر کے کہ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. کہا جی پوچھیں بی بی. میں نے کہا جی میں دفتر میں کام کرتی ہوں، شادی شدہ عورت ہوں، دفتر میں کام کرتی ہوں، تو جس دفتر میں کام کرتی ہوں مجھے وہاں پر کوئی اور صاحب پسند آ گئے ہیں. اندازہ لگائیں، شادی شدہ عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں دفتر میں کام کرتی ہوں، وہاں مجھے کوئی اور صاحب پسند آ گئے. اب وہ جو کوئی اور صاحب پسند آ گئے ہیں ان سے میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ میرے شوہر کا دل بھی نہ ٹوٹے اور میں اس سے علیحدگی بھی اختیار کر لوں. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. بس یہ سننا اور یہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا. پہلے تو میں کہتا ہوں آفرین ہیں ان مردوں پر کہ جو اپنی عورتوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے. حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دیوسیت کا لفظ، یہ ہے وہ دیوسیت. اور بھائی بیوی تیری ہے، اللہ نے تجھے کمانے کے لیے مقرر کیا ہے، تیری بیوی کو کمانے کے لیے تو مقرر نہیں کیا. اور چلو اگر بالفرض وہ بیوی گھر سے کمانے کے لیے نکل ہی گئی ہے تو کم از کم جا کر ایک مرتبہ ماحول تو دیکھ لو کہ میری محترمہ بیٹھی کس ماحول میں ہے.
یاد رکھیے کہ ایک چیز میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ماحول کا طبیعت کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. آپ جس ماحول میں بیٹھے ہوں گے آپ کی طبیعت اس ماحول کے مطابق بنتی چلی جائے گی. چاہے آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھیں, چاہے آپ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھیں, چاہے آپ 2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں, جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے آپ کی طبیعت اس ماحول کے مطابق بننا شروع ہو جائے گی. تو اب وہ خاتون کیا کہہ رہی کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض بھی نہ ہو اور میری جان بھی میرے شوہر سے جو ہے وہ چھوٹ جائے. خدا کی پناہ, اب کیا مسجد میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کے لیے کیا رائے دی جائے اور کیا کمنٹس پاس کیے جائیں. میں تو صرف یہ عرض کرنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے. ایک اور پروگرام ہے, اس میں انعام دیا جاتا ہے لوگوں کو. آپ الٹی پلٹی حرکتیں کریں آپ کو انعام ملے گا. آپ ناچیں وہاں پر, رمضان میں ناچیں آپ کو انعام ملے گا. رمضان میں گانا سنائیں آپ کو انعام ملے گا. رمضان میں جانوروں کی طرح کلا بازیاں لگائیں آپ کو انعام ملے گا. اپنی گھر کی عزتوں کو لے کر کیمرے کے سامنے 25 کروڑ عوام کے سامنے جا کر برہنہ کر دیں آپ کو انعام ملے گا. دیوسیت معاشرے میں کس قدر رائج ہو چکی ہے میں اس کی متعلق بات کر رہا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ان کی موٹر سائیکل انعام پر نکل آئی تو وہ اینکر نے انہیں بلایا کہ جی آئیں جی آپ اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں. اب وہ بیگم کو شوہر شاید پسند نہیں تھا. اس نے کہا کہ ویسے تو مجھے موقع نہیں ملتا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کو, آج یہاں پہ نکال لیتی ہوں. اس نے کیمرے کے سامنے چلتے ہوئے پروگرام میں اپنے شوہر سے کہا جی آپ بائک سے اتر جائیں, یہاں پر وہ اینکر بھائی جو ہے نا وہ میرے ساتھ بائک پر بیٹھیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور وہ شوہر بھی ایسا, معذرت کے ساتھ میں اب یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے, کہ وہ شوہر بھی ایسا بے غیرت انسان کہ وہ بھی خوشی خوشی موٹر سائیکل سے اتر کر اس اینکر صاحب کو اپنی بیوی کے ساتھ بٹھا دیتا ہے کہ جاؤ بیگم جاؤ تم اس کے ساتھ راؤنڈ لگا کے آؤ. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. ایسے شخص کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیوس کون ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دیوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں اس کے سامنے بے حیائی اور بے غیرتی کا ماحول بن رہا اور وہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرے. آنکھوں کے سامنے بے غیرتی ہو رہی ہے, آنکھوں کے سامنے بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہے اور وہ خوشی خوشی اس کو اس کے ساتھ بٹھا رہا ہے. یہ دیوسیت نہیں تو اور کیا ہے. تو آغاز گفتگو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ ہمیں 2 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے بھائی. اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اولاد پر نظر رکھیں, اولاد کیا کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ اٹھ رہی ہے, کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا یہ تب سے تربیت کرنے کا عمر ہوتی ہے. جب 15-16 سال کا 17 سال کا ہو جائے اور اس وقت اب آپ چاہیں کہ میرا بچہ کہیں غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھے تو اب وہ آپ کے قابو آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تربیت کرنے کی عمر تھی وہ آپ نے ضائع کر دی, جو تربیت کرنے کی عمر تھی وہ آپ نے نکال دی. میں ایک واقعہ پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے استاد صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر رونا شروع ہو گئے, گلے لگ گئے. استاد صاحب نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آج بچے نے بڑی بدتمیزی کی میرے ساتھ. فرمایا اصل واقعہ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ فرمانے لگا کہ جی میں نے ایک کام کہا اپنے بچے کو, اس نے انکار کر دیا تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. تو وہ فرمانے لگے ہمارے استاد صاحب کہ بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا جی 18-20 سال کی عمر ہے. تو فرمایا کہ تم نے تھپڑ تو بالکل صحیح مارا لیکن 18-20 سال کے بعد مارا. یہی تھپڑ تم نے 18-20 سال پہلے مارا ہوتا تو آج بچے کو تمہارے سامنے چوں کرنے کی بھی جرت نہ ہوتی. آج والدین اپنی اولاد سے ڈر رہے ہیں کہ جی ہم بچوں کو کیا کہیں, جی بچے جوان ہو گئے, جی بچے بڑے ہو گئے, جی بچوں کو کچھ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, جی بچوں کو پہ سختی کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. تو بھائی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ 18-20 سال کی عمر میں آ کے سختی کرو؟ سختی کرنے کی عمر تو پہلے تھی, شیر کی نظر رکھنے کی عمر تو پہلے تھی. اب تو کوئی فائدہ نہیں, اب تو بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب آپ اس کے سامنے سونے کا نوالا بھی لا کر رکھ دیں گے, سونے کے برتن بھی لا کے رکھ دیں گے, اس کو زندگی بھر کی آسائشیں بھی دے دیں گے تو وہ آپ کے اب قابو آنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی عادت اب پختہ ہو چکی ہے. اور میں خاص طور پہ خواتین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اکثر گھروں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر باپ تھوڑی سی سختی کرنا بھی چاہتا ہے نا تو سب سے بڑی رکاوٹ ماں بن جاتی ہے. آپ کیا ہر وقت میرے بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, بچہ ہے بڑا ہو رہا ہے, بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا. پھر یہی ماں 10 سال کے بعد تسوے بہا رہی ہوتی ہے, آنسو بہا رہی ہوتی ہے
کہ میرا بچہ میری سنتا نہیں ہے، میرے بچے نے مجھے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا، میرا بچہ میری بات مانتا نہیں ہے۔ بی بی اس وقت تجھے کیوں سمجھ میں نہیں آئی جب اس کا باپ اس پر سختی کرنے کی کوشش کرتا تھا، جب اس کا باپ اسے سمجھانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جب اس کا باپ اسے روک ٹوک کیا کرتا تھا کہ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ یہی ماں کا لاڈ پیار جو ہے وہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے میری اس گفتگو کو نیگیٹو نہ لیجئے گا، میں خدا نہ خواستہ کوئی اولاد سے متنفر نہیں کر رہا ہوں، کوئی اولاد سے دور نہیں کر رہا ہوں، اولاد کے بھلے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ کو سیدھے راستے پر رہے، میرا بچہ کسی غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھے، میرا بچہ کسی غلط راستے پر نہ چلے، میرے بچے کے دوستی یاری وہ غلط لوگوں کے ساتھ نہ ہو، تو پھر بھائی بچوں پر نظر رکھنی پڑے گی۔ نظر رکھے بغیر چارہ کار نہیں ہے، نظر رکھیں۔ پیار محبت کی ضرورت ہے، پیار محبت کریں، سختی کی ضرورت ہے وہاں پر سختی کریں۔ وہ متنبی ایک شاعر گزرا ہے، اس نے ایک بڑا پیارا شعر کہا، کہتا ہے وضع الندى على موضع السيف مضر كوضع السيف على موضع الندى، کہ جس جگہ پر تلوار چلانے کی ضرورت ہو وہاں پر سخاوت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا یہ اتنا ہی نقصان دہ ہے کہ جتنا کہ جس جگہ پر ہمدردی کی ضرورت ہو وہاں پر تلوار چلانا۔ سمجھ میں آئی یہ بات کہ جہاں پر سختی کی ضرورت ہو وہاں پہ نرمی کا رویہ اختیار کرنا یہ بھی نقصان دہ چیز ہے، اور جہاں پر نرمی کی ضرورت ہو وہاں پر سختی کا رویہ اختیار کرنا یہ بھی نقصان دہ چیز ہے۔ تو بھائی اولاد کی تربیت کی نا ایک عمر ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے ان کا کچا ذہن، جب تک اس ذہن کے اندر جو کچھ بیٹھاتے رہیں گے وہ بیٹھتا رہے گا، لیکن جب اس کی ہارڈ ڈسک فل ہو جائے گی اور وہ اپنی جوانی کے جوبن پر آ جائے گا، اب آپ اس کے ذہن کے اندر کچھ داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو اب اس کی طرف سے بغاوت آئے گی، اب اس کی طرف سے ضد آئے گی۔ تو بہرحال گفتگو عید کے دن میں نے کس عنوان پر کی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے اہل ایمان خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ذمہ داری عائد کر دی ہے، اور اگر ہم اس ذمہ داری پر پورا نہ اترے تو ہمیں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا پڑے گا۔ جیسا کہ میں نے وہ حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ والدین سے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، تم نے اپنی اولاد کو تعلیم کیسے دی، کیا تعلیم دی، کیا سکھایا تم نے انہیں جائز ناجائز، حلال حرام، کیا صحیح ہے کیا درست ہے، یہ سکھایا کہ نہیں سکھایا، یہ بتایا کہ نہیں بتایا، یا صرف ڈگریوں پہ ڈگریاں ہی دلواتے رہے۔ تو بہرحال ایک جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیلنج اس وقت سب سے بڑا یہ ہے۔ دوسرا چیلنج جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس وقت وہ ہے گمراہی، کہ ہمیں اپنی اولاد کو گمراہی سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گمراہی ہے کیا چیز؟ گم راہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی گمراہ وہ شخص، ادھر سے آئیں بھائی باہر والی سائڈ سے، ادھر ان کو راستہ بتائیں ذرا، برآمدے سے آ جائیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے؟ ایسا شخص جس کا راستہ گم ہو گیا، جو اپنا راستہ بھول گیا، ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ گمراہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین بیان فرما دیا، اور جس طرح جن سلسلوں سے یہ دین نقل ہوتا ہوا مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، ان سلسلوں کو چھوڑ کر، بھائی توجہ سے سنیے گا میری بات، پھر میری بات تک شاید کچھ لوگ پہنچ جائیں، کہ ان سلسلوں کو چھوڑ کر اپنی 1.5 اینٹ کی علیحدہ سے مسجد بنا لینا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ سب سے پہلا سلسلہ کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اب یہ قرآن اور سنت میں نے اور آپ نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنے، یا سنے؟ نہیں سنے۔ قرآن اور سنت میں نے یا آپ نے یا ہمارے آباء و اجداد نے براہ راست صحابہ کرام سے نہیں سنا یا نہیں سیکھا، ہاں یہ سینہ بہ سینہ نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا اس بات پر 100% اطمینان ہے، 100% اطمینان ہے کہ جو دین اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، صحابہ کرام نے وہ دین من وعن ہم تک پہنچا دیا۔ ہمارا اس بات پر اطمینان ہے الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس اطمینان کے اندر تھوڑا سا بھی شک پیدا ہو گیا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت پڑے گی کہ ہمارا ایمان موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ آغاز میں عرض کر دیا کہ گمراہی کس چیز کا نام ہے؟ گمراہی اللہ اور اللہ کے نبی کا انکار کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو کفر ہے۔ گمراہی اللہ جیسا کسی اور کو سمجھنے کا نام نہیں ہے، وہ تو شرک ہے۔ گمراہی کس چیز کا نام ہے؟ گمراہی اس چیز کا نام ہے کہ راستہ موجود ہے لیکن اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ منتخب کر لینا، اس چیز کا نام گمراہی ہے۔ جانا آپ نے اسٹیشن ہو اور آپ چلنا شروع کر دیں کیمپس والی طرف، تو کیا آپ اسٹیشن پہنچ سکیں گے؟ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں گمراہی، کہ منزل موجود ہے سامنے، راستہ بھی موجود ہے لیکن راستے کا انتخاب غلط کر لیا۔ جس راستے پر جانا تھا اس راستے پر نہیں چلے بلکہ کسی دوسرے راستے کے اوپر چل پڑے، تو فرمایا کہ اس چیز کا نام گمراہی ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے، سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے نا جی، ان کے ذہن بیچاروں کے بڑے کمزور ہیں۔ میں نے شاید ابھی 1 جمعہ یا 2 جمعے پہلے بھی اس بات کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی کہ زہر کیسے گھولا گیا ہے۔ زہر ایسے گھولا گیا ہے، زہر یوں گھولا گیا ہے کہ یہ داڑھی والے، یہ ٹوپی والے، یہ جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، یہ جو ممبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ 2 نمبر ہیں، یہ 4 نمبر ہیں، یہ 6 نمبر ہیں، یہ 8 نمبر ہیں۔ گزشتہ 15 20 25 سالوں سے مسلسل ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے میڈیا پر بیٹھ کر، یہ مولوی ویسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی وہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کالی بھیڑیں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، معاشرے کے ہر طبقے کے اندر موجود ہیں۔ کون سا طبقہ ایسا ہے کہ جہاں پر سارے دودھ کے دھلے ہوئے بیٹھے ہیں؟ کون سا طبقہ ایسا ہے کہ جہاں پر سارے سونے چاندی کے بنے ہوئے بیٹھے ہیں؟ کون سا طبقہ ایسا ہے کہ جہاں پر سارے ہدایت یافتہ بیٹھے ہیں؟ ہر طبقے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی 2 نمبر ضرور موجود ہے، لیکن ہم ان طبقات کی تو نشاندہی نہیں کرتے، ہم اس طبقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میں بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے کہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ گمراہی کا آغاز کیسے ہوا۔ گمراہی کا آغاز ایسے ہوا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، یہ جاہل ہیں۔ بھائی ہم جاہل ہیں، ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ ہم سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا معاشرے کے اندر موجود ہے؟ یقیناً ہم سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن کم از کم جو ہماری فیلڈ ہے، ہم نے اس فیلڈ میں تو کوئی 2 نمبری نہیں کی نا۔ ہم نے قرآن تو آپ کو پورا پڑھ کر سنایا، ہم حدیث تو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں نا، ہم دین تو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں نا، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے۔ ہم فضول قسم کی ابحاث میں آپ کو مبتلا نہیں کرتے، ہم یہ نہیں آپ کو کہتے کہ آپ اس بحث میں الجھیں کہ دجال کے آنے اور جانے کا راستہ آسمان میں تلاش کرو۔ ہم کہتے ہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بحث نہیں بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلایا کہ جب دجال آ جائے گا تب کیا ہوگا، تب تمہیں کیا کرنا ہے، اس کی طرف توجہ رکھو۔ دجال کیسے آئے گا، کہاں چھپا بیٹھا ہوا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یاجوج ماجوج کہاں چھپے بیٹھے ہوئے، ہمیں کیا پتہ کہاں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے چھپایا ہوا ہے چھپے ہوئے۔ جب وقت آئے گا بھائی کہاں سے نکل کے آئیں گے، بھائی ہمیں کیا پتہ کہاں سے نکل کے آئیں گے۔ جب اللہ کا قرآن ہمیں ایک چیز نہیں بتلا رہا، جب حدیث ہمیں ایک چیز نہیں بتلا رہی، تو ہم ان فضول ابحاث کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم قرآن کریم کو فزکس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں ہم قرآن کریم کو سائنس میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری اس گفتگو کا ہرگز کو یہ مطلب نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے آج جمعے کا بیان جو ہے نا جی وہ سائنس اور فزکس کے خلاف، اور بھائی میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن ہے نا، خدا کا واسطہ اس کو قرآن رہنے دیں۔ جو حدیث ہے نا اس کو خدا کا واسطہ اس کو حدیث رہنے دیں۔ جو نبی کا فرمان ہے خدا کا واسطہ اس کو نبی کا فرمان رہنے دیں۔ اس سے وہ چیزیں حاصل کریں جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں کہ جن کی ہمیں قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔
تو میں نے نقطہ کیا عرض کر رہا تھا کہ گمراہی کس چیز کا نام ہے؟ بھائی گمراہی اس چیز کا نام ہے کہ جو راستہ اللہ اور اللہ کے نبی نے آپ کو بتلایا ہے نا، وہ راستہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، وہ منزل بھی آپ کے سامنے موجود ہے، منزل سامنے موجود ہوتے ہوئے، راستہ موجود ہوتے ہوئے کسی غلط ٹریک کا انتخاب کر لینا، اس چیز کا نام گمراہی ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، آخری بات بس کر رہا ہوں 2-3 منٹ میں، پھر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بہت سارے اسباب ہیں گمراہی کے، صرف ایک سبب عرض کروں گا پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ جب کوئی برائی کسی معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے نا بہت زیادہ، ہر خاص و عام جب اس برائی کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر سب سے زیادہ خطرناک بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ اس برائی کا برا ہونا دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاتھ ایک لاجک آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ یار فلاں کام نہ کرو، تو جواب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ آپ سب وہ جواب ہیں جی سارے ہی کر رہے ہیں جی۔ بھائی سارے اگر زہر پینا شروع کر دیں تو کیا ہم زہر پیئیں گے؟ سارے اگر کنویں میں چھلانگ لگانا شروع کر دیں تو کیا ہم کنویں میں چھلانگ لگائیں گے؟ سارے اگر خدا نہ خواستہ ایک ظاہری 2 نمبر کام کریں تو کیا ہم وہ کرنا شروع کر دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سب سے خطرناک سبب ہے گمراہی کے اسباب میں سے، کہ جی سارے کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی یہ کریں گے۔ بھائی سارے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارا معیار تو اللہ کا دین ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتلایا۔ اگر اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے تو چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو وہ غلط ہی رہے گا۔ قرآن کریم کی بس وقت ختم ہو چکا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر پھر اپنی میں اس گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ اعراف کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تو تم اس طرح اس نہج پر لوگوں کی پیروی کرو گے کہ جی یہ چونکہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کے قرآن کا یہ فتویٰ ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب